جب وہ حضرت جریر آئے، آپ ممبر سے اتر، بیٹھ کرسی منگوائی، اس کے ساتھ باتیں کی۔ اب انہوں نے بیعت کی۔ صحیح بخاری میں بیعت میں 3 باتیں حضور نے منوائی کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور تیسری بات یہ منوائی وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جتنے کلمہ گو ہیں ان کا سب کا بھلا چاہنا، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے بعد مرحلہ آیا، ایک دن ان کا نوکر جو تھا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک دیہاتی آدمی ملا۔ اب حضرت جریر کا گھوڑا تھا، اس دیہاتی نے بدو نے کہا میں گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے مالک کا دکھایا، سودا طے ہو گیا 800 درہم، کہ 800 درہم انہوں نے کہا میرے مالک کو چل کر دے دے، گھوڑا لے لے۔ جب وہ حضرت جریر کے پاس آیا اور وہ ملازم نے کہا 800 میں نے بیچا، 800 میں، تو آپ دنیاوی حساب سے کہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں میرا گھوڑا اتنے کا نہیں۔ اس کا معنی یہ لگے کہ 800 کا سستا ہے، کچھ پیسے ہوتے نہیں، بات الٹی ہو۔ بدو نے کہا حضور اگر 800 نہیں منظور کچھ اور بڑھا لے۔ فرمایا نہیں یار کم کا، 600 نہیں، 400 نہیں، 200 پر آپ نے کہا 200 دے دے لگ۔ لوگوں نے کہا یہ ٹوٹی گنگا کہ 800 کی بجائے 200۔ فرمایا یار حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنی، میں اپنے اس وعدے کا بیڑا کر لیتا۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر میں لینے جاتا تو یہ 200 کا میں نے لینا تھا، اس سادہ آدمی کو میں لوٹوں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کاروبار نہ کہ نہ تجارت، نہ رزق حلال، نہ عمرے، نہ حج، سب حرام ہے۔ ڈاکو ہیں اکٹھے ہوئے، مولویوں کو کچھ دے دیتے، وہ حاجی صاحبان کو شاباش دیتے ہیں، برکت کوئی ہے خدا کی۔ آپ اللہ کے لیے تھوڑا نفع لیں، نہ بھی لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی نیک لوگوں نے دکانیں کھولی تھی کہ اگر نقد پیسے غریب کسی کو دینا اس کی عزت نفس مجروح نہیں لیتا، انہوں نے کہہ دیا ادھار دینا، اور اپنے منشیوں کو کہہ دیا مانگنے نہیں جانا۔ میں نے یار یہ لینے کے لیے نہیں دکان کھولی، بہانہ بنایا کہ چلو سودا لے جائیں، اس بہانے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، ویسے نہیں انہوں نے لینا۔ اس بات کیا کرے، جو اسلام تھا وہ میرے پلے بھی آ، وہ ہے کتابوں میں، مسلمان چلے گئے قبروں میں۔ رو رہا ہے کہ یہ دین تھا، دین ہوتا تو حالت یہ نہ ہوتی کہ یہود ہمیں جوتیاں مارن۔ اب کہتے ہیں کارٹون بن گیا، وہ کارٹون سے بننے آپ کے نبی کی کیا عزت ہونی تھی جب آپ کے حاکم جا کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے، حکمران منتیں کرتے ہیں امریکہ جا کر، انہوں نے ذلیل ہی کرنا، ورنہ ہمارے پیغمبر کی طرف بری نظر سے کچھ دیکھ سکتا اگر مسلمان جیتے ہوتے؟ ہمارا تو سب کچھ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ سارے دن اس لیے دیکھنے پڑے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، دنیا میں رسوا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تو جواب شکوہ اپنی طرف سے لکھا، مگر اللہ کی ترجمانی کی۔ اللہ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں، اقبال جو تو کہتا نا ہمارے بڑے یہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تمہیں قرآن چھوڑ دیا، اب ذلیل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا؟ میں کیوں فرشتے بدر میں اگر بھیجے تھے وہ بنے سے اس لائق کہ میں مدد کروں؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ فرشتے کو ریٹائر ہوگا اسی طرح بیج لگائے کھڑے، مگر مدد کن کی کریں؟ ان ڈاکوؤں کی کہ مہنگا کر رہے ہیں اور اناج چھپا لیتے ہیں اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کم تولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رزق کما رہے ہیں۔ رزق نہیں کما رہے ہیں، ڈاکہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ۔ جی اذان سنیں، اذان سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نشست جاری رہے گی اور یہاں پہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا نماز پڑھ لیں، اذان کا جواب بھی دے جو رہے ہیں۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیں، اور جو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خوشی ہوتی ہے آپ کے ذریعے مجھے بھی اللہ رسول کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد محمد۔ بس آپ دوست نا یہ غنیمت سمجھیں، جو میر تقی میر نے کہا نا، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ کون جانتا کہ میں نہیں ہوں گا یا آپ نہیں پھر مجھے مل سکیں گے۔ اگر ہم یہاں اکٹھے ہیں تو 10-15 منٹ بھی اللہ رسول کی بات کر لیں، یہ ہمارے کھاتے میں اگر لکھا جائے تو اللہ قبول کر لے، یہی بڑی بات۔ جی اسلام میں بندگی یا پرستش نماز اور دعا کے علاوہ اور کون سے عوامل ہیں جن سے بندگی یا پرستش ظاہر ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
اب عبادت کا مفہوم ہو گیا تنگ، ہم نے یہ مسجدوں میں جا کر سن لیا اور بیٹھ گئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ خیر صلاح، بس ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، پھر ہم ہیں سیکولر اور لبرل، جو جی چاہے کمائیں کھائیں کریں۔ یہ ہو گئی خرابی، یہ دین اور دنیا دو خانے بنا لیے، وہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ ملعون لوگوں کی یہ تقسیم ہے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، غلامی۔ عبادت کا کیا معنی؟ غلامی۔ آپ ہر وقت غلام ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی غلام ہیں، ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ نے اتارے۔ جس طرح وضو نماز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا وضو رہے گا، اسی طرح پوچھیں کہ یہ کام کروں گا میرا نکاح قائم رہے گا، اس طرح میں تجارت کروں میری دکان حلال رہے گی۔ آپ کسی وقت آزاد نہیں۔ ایک لمحہ بھی آپ نے کسی گھڑی سوچ لیا کہ میں اپنی مرضی کروں گا، آپ کی بندگی اور غلامی ختم۔ آپ تو طاغوت اور سرکش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغی بن گئے۔ اس لیے عبادت کا دائرہ وسیع کر دیں، 24 گھنٹے آپ خدا کی عبادت میں ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، حلال کما کر بچوں کے منہ میں دیتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا، اور ایک شخص نماز مسجد میں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مشرک اور بے دین لکھا جائے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا کہ لوگوں کو لوٹوں، وہ بھی شرک کر رہا۔ یا یہ تقسیم نہیں کہ مسجد اور آگے گھر الگ ہیں، نیت کا معاملہ کہ آپ جو کام اللہ کے قانون کے مطابق نیک نیت سے کریں گے، وہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی حضور نے صدقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دھندا کہ آدمی یہ کام کرے، بات فرمایا ابو ذر اگر یہ خواہش حرام سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ کہا ہاں۔ تو جب حرام کو چھوڑا اور کہا جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس بیوی کے پاس جاؤں گا، اللہ کیوں صدقہ نہ لکھے گا؟ آپ کا تو یہ کام بھی صدقہ۔ یہاں دین دنیا کوئی الگ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو مان کر۔ بندگی، غلامی، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ چھوٹے چھوٹے قضاء العمری نمازوں کی شرعی حقیقت کیا؟ یہ قضاء العمری لوگوں نے ایک ایجاد کی ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوٹ کے گئی ہیں نا، اب اگر توبہ نصیب ہو گئی اور اللہ کی طرف آ گئے تو کہتے ہیں وہ پچھلی پڑھنی چاہیے۔ اب وہ کام ہے بڑا خراب کہ کئی سالوں کی ہیں، بعضوں کی عمر ہی گزر گئی، بڑھاپے میں ہوش آئی، تو اب قضاء العمری کا سوچتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک ہیلا گاڑ لیا بعض لوگوں نے، اس کو بھی قضاء العمری کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہونا اس دن پھر 20 رکھتے ہیں پڑھتے ہیں، 17 رکھتے ہیں فرضوں کی، 3 وطر، اور کہتے ہیں 5 نمازوں کی بھی ہم نے 17 پڑھ لی، 3 وطر بھی، یہ عمر بھر کی نمازیں قضا ہوگی۔ فراڈ ہے، بالکل دھوکہ ہے، ایسی قضاء عمری کوئی نہیں۔ یا تو آپ پوری پڑھیں جیسے امام کہتے ہیں، بہت امام کہتے ہیں پوری شروع کر دیں آج سے، بے شک اگلے دن ہی مر جائیں اللہ مان لے گا کہ اس نے یار کمی پوری کرنی شروع کر لی، صرف فرض ہی پڑھنے اور کچھ نہیں پڑھنا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، ہر نماز کے ساتھ۔ اور اگر اور آسان کرنا تو امام شافعی رحمۃ اللہ والی بات کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، آپ وطر چھوڑ دیں، یہ ساری بات کی باتیں ہیں جب فرض پورے ہو جائیں گے۔ جو نماز شروع کریں نا اس کے ساتھ جو سنتے ہیں وہ سنتے سمجھ کر نہ پڑھیں۔ 4 ظہر سے پہلے پڑھتے فرمایا نیت کر لو کہ جو ظہر چھوٹی تھی نا کوئی وہ پڑھ رہا، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھنی شروع کر دو۔ جب تسلی ہو جائے گی نا 8-10 سال میں کہ اب کچھ بڑھ ہی گئی ہوں گی، کم نہیں رہی، چھوڑ دینا۔ یہ قضاء عمری ہے صحیح اگر کرنی، اور بہتر بات ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن حزم کی، کہ جو گزر گئی نا اللہ اتنا سخت گیر نہیں، نہ وہ سود لیتا، چلو جو گزر گئی، بے شک آج بوڑھے ہو گئی تمہیں، آج سے نماز نہ چھوڑو، پکے ہو جاؤ، پچھلا کھاتا تھا، کوئی قضاء عمری کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، کیوں پڑھنی ہے پچھلی خیر ہے جی فرمائے، نہیں کر لینے دیں، کر لینے تھوڑا سا۔ نسبت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر نسبت جو ہے ایک بہت عام ٹرم ہو چکی ہے، اور نسبت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ظاہری طور پر رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز کر لیجئے تو اس سے نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت کیا چیز ہے اور یہ کیسے قائم ہوتی ہے، یہ برائے مہربانی تھوڑا سا بتا دیں۔
میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے, ہر جگہ یہی سن رہے ہیں, نسبت ہونی چاہیے, بیعت ہونی چاہیے, کسی سے تعلق ہونا چاہیے. یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں. اگر تو نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے, نیک ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے, اس کی صحبت میں اچھا اثر ہوتا ہے, ہدایتیں اس سے لیں, تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے. کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے, جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں, اس سے رہنمائی لیں, اس کے پاس بیٹھیں, اس کی گفتگو سنیں, آپ میں تبدیلی آ جائے. اس کو نسبت کہہ لیں, پیری مریدی جو جی چاہے کریں, دین نہیں. مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا, ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا. اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے. مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ, پھر بے شک تم کچھ ہو نا, وہ لے جائے گا, انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو. یہ بات غلط ہے. یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے, سب اپنے کیے کو بھگتیں گے. کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے. اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے, تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا, ان کا تو اپنا بیٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا, نہیں پیدا ہوا. کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو. جعلی نسبت چھوڑیں, ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ, صالحین کی صحبت, نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے, آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے. کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ نا پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی, وہ چھوڑ گئے. سنگر ہونے کی بھی بنوازی بہت اچھی بات, کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا, تو یہ درست ہے. قرآن پاک کے بوسیدہ اور آگ کو کس طرح طلب کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو لازم ہے کہ جو قرآن پاک کے اور آگ ہیں ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا احترام قائم رہے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دیں. کئی قبرستان ایسے ہیں ہمارے پاس ہی صدیقیہ, وہاں کنواں بنا ہوا بہت سارا, ریڑیاں والے آتے ہیں, وہ پھر مسجدوں میں سے لے جاتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, لوگ میں ان کی خدمت کر دیتے ہیں, وہ لے جا کر پھر اس میں اتار دیتے ہیں بوروں میں بند کر کے. یہ بھی بہت اچھی بات. اگر کسی قبرستان میں جگہ مل جائے جو راہ گزر سے ہٹ کر ہو, روندے نہ جائیں, وہاں بھی نیچے دفن کر دیں. اور اگر اس کو ختم کر دیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ قرآن مجید کے اوراق جلا دیے, وہ بھی ٹھیک ہے. مگر یہ لوگ ہیں جاہل, اگر کسی مولوی نے اسپیکر پر کہہ دیا کہ قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے, مارے جاؤ گے, یہ نہیں سوچنا کہ اس غریب نے تو جلایا اس لیے کہ بے ادبی نہ ہو, آپ نے پھیلا دیا, اس نے قرآن کی بے ادبی کی. بات ایک ہی, ایک جلاتا ہے حرام دادا کہ قرآن کوئی کتاب نہیں, ایک جلاتا ہے کہ یہ حرف مٹ جائیں یار بے ادبی نہ ہو. نیت کا زمین و آسمان کا فرق ہے. مگر کئی جگہ لوگ مارے گئے. اس بیچارے نے قرآن مجید کے اوراق جلائے پرانے, مولوی نے دوسری مسجد میں اعلان کر دیا کہ قرآن کی بے ادبی ہوگی, لوگوں نے جا کر قتل کر دیا. بعد میں روتے پھرے پھر کہ یار خام خواہ مار دیا. تو آپ وہ پہلا طریقہ ہی کریں, دفن کر دیں کہیں. باقی اگر تنہائی میں علیحدہ اگر آپ ایسا کر دیں, جلا بھی دیں تو کوئی بات نہیں, حرف مٹ جائیں گے, بچ جائے گا قرآن. وہ راکھ پھر اچھی جگہ کسی جگہ دفن کر دیں. آخری سوال ہے بھائی, فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں, اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے, روز پیش آتا. اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, فرض ہے, قرآن امام تلاوت کر رہا ہے, آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے, اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے. یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے, نہیں شروع کی, آپ حجرات سے برآمد ہوئے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے, لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا صلاۃ مان, ایک وقت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا, یہ جو ساتھ ہی اگر وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا, آپ اس مکان میں نہیں آتے جہاں جماعت ہو رہی, اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنت ذرا ضروری, یہ ان کا اجتہاد تھا. مگر درست وہی بات ہے, مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے, یہ حنفی مذہب بھی نہیں, حدیث کے بھی خلاف, بالکل نہ پڑھیں. جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم,
سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دے۔ رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ظہر کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی، بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ وہ نفل نہیں ہیں جو منع کیے گئے۔ نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول کی ظہر کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گئے، عصر کھڑی ہو گئی، آپ نے عصر پڑھی اور بعد میں 2 سنتیں جو تھی ظہر کے وہ بعد عصر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر 2 رکھتے آپ عصر کے بعد پڑھتے رہے۔ تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات و سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے۔ گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات۔ جو شوقیہ تطور کا آپ کا دل چاہے نفل، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی 2 رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا جا، پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں۔ یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا، مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، کہتے ہیں یار نبیل دے اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر 2 سنتیں پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا، اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے۔ یہ امام محمد کا مذہب ہے، ان کے شاگرد کا، کہ سورج نکلنے پڑھے، امام صاحب کا نہیں ہے۔ اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، حالانکہ بات الگ تھی۔ جس نے پڑھی سامنے جائز رکھا، اس لیے پڑھ لو، قصہ ختم۔ اگر نہیں پڑھی، درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے، سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں۔ یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے، یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے امام حسن بصری واجب کے، تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی، سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ، اس نے تو کام ختم کر لیا۔ مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں، بالکل جائز۔ اور اگر کسی سبب سے رہ گئیں تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں، باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دعا کروا دیں۔ خوش رکھے اللہ پاک، برکت دے آپ سب دوست کو، یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ بچوں کی محنت اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے جہاں کچھ لوگ مل کر اللہ رسول کی بات جو ہے نا سنتے سناتے ہیں، ورنہ باہر آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہنگامے دن میں دنیا پڑتی ہوئی ہے۔ خیر سے رکھے اللہ پاک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ پاک، تندرستی دے، برکت دے۔